ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حاضرین نماز مغرب، آپ کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ ہر ہفتہ بعد نماز مغرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے مجلس منعقد ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے تقریباً 1 سال سے لگاتار پے در پے ہر ہفتہ بعد نماز مغرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جا رہی ہے۔ پچھلی مرتبہ جو گفتگو کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں مکہ سے نکل کر مدینے کی طرف ہجرت کر گئے۔ یہ خبر جب مشرکین مکہ کو مل چکی تو وہ بہت ہی رنجیدہ ہوئے، اس لیے کہ جس رات انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا تھا، اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے مل کر مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے، غار ثور میں جا کر پناہ گزین ہوئے، 3 دن کے لیے وہاں پر قیام کیا۔ ادھر قریش مکہ کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف چلے گئے، تو اہل مکہ کی صفوں میں رنج اور غم پیدا ہوا، وہ انتہائی کبیدہ خاطر ہوئے۔ صبح جب معلوم ہوا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ سے نکل چکے تو انتہائی شدید غصے میں وہ بھڑک اٹھے اور اپنا یہ غصہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نکالا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھسیٹ کر خانہ کعبہ کے پاس لے کر گئے اور وہاں پر ان کو کچھ دیر کے لیے حراست میں رکھا تاکہ حضرت علی کو جو معلومات ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار مکہ کو بتا سکے۔ مگر جب کچھ ہاتھ نہ آیا تو اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، جا کر وہاں پر دستک دی۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولا۔ ابو جہل اور کفار مکہ نے اسماء بنت ابی بکر سے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہاں چلے گئے؟ اسماء بنت ابی بکر نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ اس کی وجہ سے ابو جہل طیش کے مارے غصے میں آ کر حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخسار پر ایک ایسا زوردار تمانچہ تھپڑ رسید کیا جس کی وجہ سے ان کے کان کی بالی بھی گر گئی۔ اس کے بعد قریش نے ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا اور یہ طے کیا کہ ان دونوں کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو گرفتار کرنے کے لیے جتنے بھی وسائل اور ذرائع کو بروے کار لایا جائے بروے کار لائے اور ان دونوں کو پکڑ لیا جائے۔ اور ساتھ میں یہ بھی اعلان کر دیا گیا کہ مکہ کے جتنے بھی راستے ہیں، چاہے وہ مدینہ جاتے ہوں یا یمن جاتے ہوں یا پھر دوسرے اور جگہ پر جاتے ہوں، مکہ کے جتنے راستے ہیں وہاں پر فوج کو تعینات کر دیا جائے۔ کیوں؟ تاکہ یہ دونوں آسانی سے بھاگ نہ سکے، بچ کر نکل نہ سکے، پکڑے جائیں، قید کر لیے جائیں۔ اور ادھر یہ اعلان بھی کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابو بکر صدیق ان دونوں کو یا ان دونوں میں سے کوئی ایک زندہ یا مردہ
پکڑ کر ان کو لایا جائے تو اس کو انعام میں 100 بہترین اونٹ دیا جائیں گے. اتنا بھاری بھرکا انعام تھا. یعنی جو دونوں میں سے کسی ایک کو یا پھر دونوں میں سے کسی ایک مردہ یا زندہ کو پکڑ کر لائے تو اس کو 100 اونٹ بطور انعام میں دی جائیں گے. ظاہر سی بات ہے یہ ایک بڑا انعام تھا، اور اس انعام کو پانے کے لیے کفار مکہ کیا غریب کیا امیر سب دوڑ پڑے، سب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا چاہتے تھے. اور جو نشانات قدم کے ماہر تھے، راستوں کے ماہر تھے، پہاڑیوں، صحراؤں، بیابانوں، نشیب و فراز کے جانکار ہر طرف بکھر گئے تاکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا جا سکے. لیکن نتیجہ صفر نکلا. کوئی بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ نہیں سکا. بعض لوگ تلاش کرنے کے سلسلے میں غار ثور تک جا کر پہنچے. چنانچہ صحیح بخاری میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا. سر اٹھا کر دیکھتا ہوں کفار مکہ غار تک بھی آ پہنچے ہیں. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے نبی، اگر کفار تھوڑا سا اگر نیچے کی طرف بھی دیکھ لے تو ہم کو پا لیں گے، ہم کو بآسانی دیکھ سکیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر خاموش رہو، ہم دو ہیں جن کا تیسرا اللہ رب العالمین ہے. ایک روایت میں حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر تمہارا ان دو آدمیوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ رب العالمین ہے. یعنی اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم حق پر ہیں، اسلام پر ہیں، دین پر ہیں، کوئی بھی نقصان پہنچانے والی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. اسی لیے اللہ کہ نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ذریعے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمت دی تھی. کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر نہ ڈرو، غمگین نہ ہو جاؤ، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. پھر اس کے بعد جب جستجو کی آگ ٹھنڈی ہو گئی، تلاش بسیار کے بعد نتیجہ صفر نکلا. 3 روز کی مسلسل اور بے نتیجہ دوڑ دھوپ کے بعد قریش کے جوش اور جذبات سرد پڑ گئے، ٹھنڈے ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مدینے کے لیے عزم کیا. عبداللہ بن اریقط لیثی جو صحرائی اور بیابانی راستوں کا بڑا ماہر تھا، مدینہ پہنچانے کے لیے پہلے ہی اجرت کے طور پر اس سے بات چیت ہوئی تھی، اور اس کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ 3 دن کے بعد سواریاں لے کر غار ثور رات میں پہنچ جانا اور وہاں سے ہمیں لے کر مدینے کے لیے نکل پڑنا. چنانچہ جب 3 روز گزر گئے تو عبداللہ بن اریقط سواریاں لے کر آ گیا. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دونوں نے مل کر مدینے کے لیے چل پڑے، ہجرت کر بیٹھے. یہ بہت ہی حیران اور استعجاب میں ڈالنے والا واقعہ ہے. سب سے پہلے صحابہ کرام کوچ کر گئے اسلام کی بقا کے لیے مدینے کی طرف، دین کو بچانے کے لیے. بیوی بچوں کو، اپنے رشتہ دار، اعزاء اقارب سب کو چھوڑ چھاڑ کر، مال و دولت کو بھی چھوڑ چھاڑ کر صرف اللہ کی رضا کے لیے مدینے کی طرف ہجرت کر گئے. اور ہجرت کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ ہجرت کا ثواب اللہ رب العالمین نے بہت بڑا رکھا ہے. احادیث سے بھی اس کی وضاحت ہوتی ہے. الغرض جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ دونوں نے مل کر مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کر دی. عبداللہ بن اریقط جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
غار ثور سے لے کر نکل پڑا کفار مکہ سے بچانے کی خاطر، کیونکہ وہ صحرائی اور بیابانی راستوں کا بڑا ماہر تھا۔ راستوں کو کاٹتے ہوئے، دوسرے قبائل سے بچتے ہوئے، دوسرے خاندانوں سے بچتے ہوئے، مختلف راستوں کو کاٹتے ہوئے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کے لیے لے کر نکل پڑا۔ اور اس راستے میں بہت سارے معجزات، بہت سارے واقعات پیش آئے۔ ایک دو چند واقعات میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم لوگ غار سے نکل کر رات بھر سفر کرتے رہے اور دن کے دوپہر تک، دن میں بھی دوپہر کے وقت تک لگاتار سفر کرتے رہے۔ ہمیں ایک چٹان نظر آئی، دوپہر کا وقت تھا، ہم وہاں پر آرام فرمانے کے لیے چٹان کے پاس پہنچے جہاں پر سایہ تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں وہاں پر جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کرانے کے لیے اپنے ہاتھوں سے اس جگہ کو صاف کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ یہاں پر سو جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صاف کی ہوئی جگہ پر آرام فرما ہو گئے، سو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی سے کہا تھا اے اللہ کے نبی آپ اس مقام پر سو جائیے، میں آپ کے اطراف و اکناف کی خبر لے کر آتا ہوں۔ آپ کو اس جگہ پر سلایا اور خود باہر کی طرف نکل گئے۔ دور جا کر دیکھا تو ایک چرواہے کو جو بکریوں کو چراتے ہوئے اس چٹان کی طرف آ رہا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھ کر کہا کہ تم کس کے آدمی ہو؟ اس آدمی نے، حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اس آدمی نے مکے یا مدینے کے کسی آدمی کا ذکر کیا کہ میں اس کا آدمی ہوں۔ پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تمہارے بکریوں میں کچھ دودھ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا میں کچھ دودھ دھو سکتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں، اور بکری ایک پیش کی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اس بکری کے تھن کو ذرا صاف کر لو اور اس میں جو تنکے کنکریاں وغیرہ لگی ہوئی اس کو صاف کر لو۔ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس ایک چرمی لوٹا تھا، اس لوٹے میں انہوں نے دودھ کو انڈیلا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار نہیں بلکہ سوئے ہوئے تھے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، یہاں تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیدار ہونے کا انتظار کیا۔ آپ جب بیدار ہوئے تو میں وہ دودھ لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پلانے کے لیے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور خوب شکم سیر ہو کر اس کو پی گئے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب شکم سیر ہو کر دودھ کو پی لیا تو میں خوش ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر کیا ابھی ہمارے کوچ کرنے کا وقت نہیں آیا؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا ہاں آ گیا۔ پھر دونوں نے مل کر مدینے کی طرف چل پڑے۔ پھر اس کے بعد یعنی اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سفر میں بھوکا نہیں رکھا۔ اللہ رب العالمین کسی نہ کسی طریقے سے رزق حلال کا انتظام فرما رہا تھا، جس طرح کے اس بکری والے سے ابو بکر صدیق نے دودھ دھو کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ اس سفر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ ہمیشہ آپ کے ردیف رہا کرتے تھے، یعنی سواری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے۔ چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑھاپے کے آثار غالب تھے، ان کے بال وغیرہ سفید ہو چکے تھے، اس لیے لوگوں کی توجہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف زیادہ جاتی تھی، لوگ انہی کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی جوانی کے غالب آثار تھے، اس لیے لوگوں کی توجہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ راستے میں جب بھی کسی آدمی سے سابقہ پڑتا، ملاقات ہوتی، تو لوگ حضرت ابو بکر صدیق کی طرف متوجہ ہوتے اور کہتے
کہ تمہارے سامنے جو آدمی بیٹھا ہے یہ کون سا آدمی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بہت ہی لطیف، بہت ہی بہترین جواب دیتے اور کہتے یہ آدمی مجھے راستہ دکھانے والا ہے۔ لوگ سمجھتے کہ شاید یہ سواری کا راستہ دکھانے والا ہے، مگر حقیقت میں وہاں پر خیر کا راستہ مراد ہوتا تھا۔ اسی طرح اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ام معبد خزاعیہ کے خیمے سے بھی ہوا۔ یہ نہایت ہی نمایاں اور توانا خاتون تھی، اپنے خیمے کے صحن میں بیٹھتی، جب لوگ آتے سفر کرنے والے تو ان کی بڑی خاطرداری اور ان کی میزبانی کیا کرتی تھی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی گزر وہاں سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد کے گھر پہنچ کر پوچھا کچھ کھانے پینے کے لیے ہے؟ ام معبد نے کہا ہمارے ہاں کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، کچھ بکریاں تھی، قحط کا زمانہ ہے، وہ بھی دبلی پتلی کمزور بکریاں ہیں، میرے شوہر ان کو چرانے کے لیے یہاں سے دور چلے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے کے گوشے میں دیکھا، وہاں پر ایک مڑیل یعنی ایک دبلی پتلی لاغر بکری نظر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس میں کچھ دودھ ہے؟ وہ بولی نہیں، اس میں بھی دودھ نہیں، یہ تو ان بکروں سے زیادہ کمزور ہے۔ آپ نے فرمایا اس میں دودھ تو دکھائی نہیں دے رہا ہے، مگر آپ مجھے دودھ دھونے کی اجازت دیجئے۔ ام معبد نے کہا کہ اگر دھونا چاہتے ہو تو دودھ دھو لو۔ اجازت لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری کے پاس گئے، اس کے تھن پر ہاتھ پھیرا، پھر اللہ رب العالمین سے دعا کی، اللہ کا نام لیا، بکری نے پاؤں پھیلا دیے، تھن میں بھرپور دودھ بھر آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد کا ایک بڑا سا برتن لیا جو ایک جماعت کو آسودہ کر سکتا تھا، اور اس میں اتنا دودھ دھوا کہ جھاگ اوپر کو آ گیا۔ پھر ام معبد کو بلایا اور ان کے سامنے دودھ کو پیش کیا۔ ام معبد خوب شکم سیر ہو کر دودھ کو پی لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بھی شکم سیر ہو کر دودھ پلایا۔ پھر خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شکم سیر ہو کر دودھ پی لیا۔ پھر اس کے بعد اس برتن میں اور دودھ نچوڑا، اس برتن کو اسی جگہ پر رکھ کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے سفر کے لیے نکل پڑے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی، ام معبد کے شوہر ابو معبد گھر آ گئے۔ بکری کمزور ہے، دودھ کو دیکھا، سوال کرنے لگے، استفسار کرنے لگے، بکری تو کمزور ہے مگر یہ دودھ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ ام معبد کہنے لگی نہ جانے یہاں کون سا مہمان تشریف فرما تھا، کون سا مہمان آیا تھا جس کے آنے کے ساتھ ساتھ گھر میں برکتوں کا بھی نزول ہوا۔ اس نے صرف ایک مرتبہ کمزور دبلی پتلی بکری کو ہاتھ لگایا تو بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے، نہ جانے اس میں کیسی برکت تھی، اس میں کیسی بھلائی تھی۔ پھر اس کے بعد ابو معبد نے کہا اس کے ذرا سا صفات بیان کرو۔ ام معبد نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام کیفیت، تمام صفت کو ایسے نقشے میں کھینچا گویا ایسا لگ رہا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہیں۔ ابو معبد نے کہا ضرور یہ شخص قریش کا وہ آدمی ہے جو رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اگر میں اس سے ملاقات کروں تو ضرور اس کی باتوں کو اپناؤں گا، اسلام قبول کر لوں گا۔ یہ دیکھیے ایک معجزہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پرخطر راستوں سے، دشوار گزار گھاٹیوں سے، دشوار گزار راستوں سے گزر رہے ہیں جہاں کچھ کھانے پینے کے لیے نصیب نہ ہو۔ بکری ہے مگر بکری کے تھنوں میں دودھ نہیں ہے، دبلی پتلی کمزور لاغر بکری، مگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ایسی برکت آئی، آپ نے بکری کے تھن کو چھوا جس کی وجہ سے بکری کا تھن دودھ سے بھر گیا۔ یہ ایک معجزہ تھا اللہ رب العالمین کے جانب سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے اس معجزے کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرف فرمایا۔ پھر اس کے بعد ایک چوتھی چیز، راستے میں جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، مدینے کی طرف رواں دواں تھے، سراقہ بن مالک نے بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تعاقب کیا، ان کا پیچھا کیا تاکہ ان دونوں کو پکڑ کر مکہ کے لوگوں کے سامنے لے جائیں اور 100 اونٹ بطور انعام پائیں۔ اس واقعے کو خود سراقہ نے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں اپنی قوم کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک آدمی ہمارے پاس آیا، کھڑا ہو کر کہنے لگا اے سراقہ، میں نے ابھی ساحل سمندر کے پاس چند افراد دیکھے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ محمد اور ان کے ساتھی ہیں۔ سراقہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہی ہیں، لیکن پھر بھی میں نے اس شخص سے کہا نہیں وہ محمد اور ان کے ساتھی نہیں ہو سکتے، وہ فلاں فلاں ہو سکتے ہیں جو ہمارے پاس سے ابھی گزرے ہیں۔ سراقہ کہتے ہیں پھر میں چپکے سے گھر کے پیچھے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابو بکر صدیق اور ان کے ساتھیوں کو پکڑنے کے لیے گھر کے پچھلے دروازے سے پچھلی طرف سے نکل گیا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، قریب تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اپنی گردن کو موڑ کر پیچھے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ سراقہ کہتے ہیں جب میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنا چاہا تو میرے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھس گئے، یہاں تک کہ وہ گھٹنوں کی جانب تک دھس گئے، گھٹنوں تک دھس گئے۔ پھر گھوڑا بمشکل زمین سے نکلا، اپنے پاؤں کو بمشکل زمین سے نکالا۔ پھر اس کے بعد سراقہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، بلکہ ان کا معاملہ ہم پر غالب آ کر رہے گا۔ جب سراقہ کو معلوم ہوا تو سراقہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امن کے ساتھ پکارا، تو حضرت ابو بکر صدیق اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کھڑے ہو گئے۔ سراقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا، ان سے بات چیت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس آ کر کہا کہ آپ کی قوم نے آپ کو پکڑنے کے لیے ایک بڑا انعام رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مکہ جاؤ تو ہمارے معاملے میں رازداری برتنا، کسی کو نہ بتانا کہ میں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مدینے کے لیے روا دوا ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان کا بیان ہے کہ ہم لوگ جب مدینے کے لیے روانہ ہوئے تو قوم ہماری تلاش میں تھی، قوم میں سے کسی بھی ایک آدمی ہم تک نہ پہنچ سکا سوائے سراقہ کے۔ سراقہ گھوڑا لیے تیزی سے ہماری جانب آ رہے تھے اور میں مڑ کر پیچھے دیکھ رہا تھا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا تھا اے اللہ کے نبی یہ دیکھیے سراقہ ہمیں دبوچنے کے لیے پکڑنے کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر صدیق غم نہ کرو، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ بہرحال سراقہ واپس ہوا تو دیکھا کہ لوگ ابھی بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے ہیں۔ جس جگہ سراقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے تھے، کھوج لگانے کے لیے گئے تھے، اس راستے پر دیگر کفار مکہ بھی جانا چاہتے تھے، اور ادھر سے سراقہ واپس آئے، لوگوں کو اس راستے کی طرف دیکھ کر کہا کہ تم جس راستے کی جانب جانا چاہ رہے ہو میں وہاں پر کھوج لگا کر آیا ہوں، وہاں کی تفتیش کر کے آیا ہوں، وہاں پر کوئی معاملہ نہیں، کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ لہٰذا وہ اپنے ساتھ جو آدمی تھے ان کو لے کر چلے گئے۔ اسی طرح راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بریدہ اسلمی ملے، یہ اپنی قوم کے ایک بڑے سردار تھے۔ جب قریش نے اعلان عام کیا کہ جو بھی محمد کو پکڑ کر چاہے زندہ یا مردہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر ابو بکر کو پکڑ کر لائے، انعام کے طور پر اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے، یہ خبر سن کر بریدہ اسلمی بھی نکل پڑے، اپنے ساتھیوں کو لے کر 70 ساتھیوں کو لے کر نکل پڑے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو گئے مگر ان کو اپنا دل دے بیٹھے، اور فوراً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 70 لوگوں کے ساتھ کلمہ کا اقرار کیا، مسلمان ہوئے۔ تو محترم حضرات، یہ چند واقعات اور معجزات تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے راستے میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء کی طرف چلے گئے۔ انشاءاللہ قباء میں کیا کیا واقعات پیش آئے آئندہ اجلاس میں اس کی وضاحت کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے
اللہ تعالی ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں کو اچھی طرح ذہن نشر کر کے ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.